السلام علیکم۔ نیلسن منڈیلا افریقہ کا ایک عظیم رہنما تھا اور اس نے 27 سال جیل میں گزارے تھے۔ افریقہ کی تاریخ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ سفید فام لوگ اقلیت میں تھے، لیکن وہ اقتدار میں تھے، اور وہاں پہ جو یہ کالے لوگ ہیں جن کے رنگ زیادہ تیز ہے، وہ لوگ جو تھے وہ اکثریت میں تھے، لیکن ان پہ ظلم ہوتا تھا اور ان پہ اقتدار کے ایوانوں سے بڑا تشدد ہوتا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اس کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں اس کو جیل میں ڈال دیا اور 27 سال وہ جیل میں رہا۔ جیل میں بدترین تشدد اس نے برداشت کیا، لیکن اس نے استقامت سے یہ سب کچھ سہ لیا، اور جب جیل سے باہر آیا دنیا کے حالات بدل گئے، الیکشن ہوئے اور اس نے بھاری اکثریت سے الیکشن جیت لیا۔ پھر وہ پریزیڈنٹ بن گیا۔ جب وہ صدر بن گیا تو ایک بار وہ کہیں دورے پہ جا رہا تھا، واپسی پہ وہ اور اس کا سٹاف ایک ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہاں ایک اور شخص بھی اپنے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے سیکیورٹی سٹاف سے کہا کہ اس کو میرے ٹیبل پہ لے آؤ۔ وہ وہاں آ گیا اور جب وہ کھانا کھانے لگا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے کھانا ختم کیا اور اجازت لے کے چلا گیا۔ نیلسن منڈیلا کے سیکیورٹی سٹاف نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص کوئی بیمار تھا جو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے؟ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ نہیں، یہ میرے جیل کا گارڈ تھا جہاں میں قید تھا، اور یہ مجھ پہ بڑا تشدد کرتا تھا، اور جب میں تشدد میں برا حال ہوتا اور پانی مانگتا تو یہ میرے سر پہ پیشاب کرتا تھا۔ اس کو اب یہ ڈر ہے کہ میں صدر ہوں تو اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کروں گا، لیکن اگر میں انتقامی کارروائی شروع کر دوں تو ملک آگے نہیں چلے گا۔ بڑے لوگ ہمیشہ بڑا دل رکھتے ہیں، بڑا ظرف رکھتے ہیں، اور بڑی باتیں ان کی ہوتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بھی حالات بہت تیزی سے خراب ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اور خراب ہوں۔ کچھ بڑوں کی آپس میں چپ کلش ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ بڑے اپنی ضد آنا چھوڑ دیں اور آپس میں بیٹھ کے اس ملک کے فائدے کے لیے سوچیں۔ دو قدم اگر سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور الیکشن کے معاملات پہ مذاکرات کر کے الیکشن کروا دیں اور ملک کو آگے لے جائیں، کیونکہ کچھ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ IMF بھی نہیں آ رہا، دوست ممالک بھی ہاتھ نہیں دے رہے، تو ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم سری لنکا سے نیچے ہیں۔ جس حالت میں سری لنکا دیوالیہ ہو گیا تھا، ہم اس سے نیچے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن حل یہ ہے کہ ساری طاقتور طاقتیں دو قدم پیچھے ہٹ کے اور آپس میں بیٹھ جائیں، اپنی ضد اور انا چھوڑ کے ملک اور عوام کے مفاد میں بہتر فیصلہ کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ امید ہے آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہوگا۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔